السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جنرل سائنس چھٹی جماعت، سبق نمبر 15 دلچسپ مقناطیس۔ اس سبق کے سوال و جواب ہم آج کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کس طرح انجام دیں گے؟ الف، یہ معلوم کرنا ہے کہ شے مقناطیسی ہے یا غیر مقناطیسی۔ تو بیٹا ہمیں اس سوال کے تحت کیا کرنا ہے؟ کسی شے کی مقناطیسی یا غیر مقناطیسی ہونے کو دریافت کرنا ہے۔ تو کیسے کرتے ہیں یہ کہ ہم کیا کریں گے؟ اس شے کے قریب مقناطیس کو لے کر آئیں گے۔ اگر وہ شے مقناطیس سے چپک جائے گی تو مقناطیسی ہے، اور اگر نہیں چپکی تو غیر مقناطیسی ہے نا۔ جیسے ہم لوہے کو لے کر آتے ہیں مقناطیس کے قریب، تو کیا ہوگا؟ لوہے کی شے اس مقناطیس سے چپک جائے گی، یعنی لوہا مقناطیسی شے ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم بیٹا کاغذ کو لے کر آئیں مقناطیس کے قریب، تو کیا کاغذ مقناطیس سے چپکتا ہے؟ نہیں چپکتا، یعنی کاغذ کیا ہے؟ غیر مقناطیسی ہے نا۔ تو ہم جواب میں لکھیں گے کوئی شے مقناطیسی ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے اس شے کو مقناطیس کے قریب لے جائیں گے۔ اگر شے مقناطیس سے چپک گئی تو وہ شے مقناطیسی ہے، اور اگر نہیں چپکتی تو وہ غیر مقناطیسی شے ہے۔ بے ہے سوال آپ کا، یہ سمجھانا کہ مقناطیس کا اپنا مخصوص مقناطیسی میدان ہوتا ہے۔ مقناطیسی میدان یعنی کیا؟ یعنی اتنا علاقہ ہمیں دریافت کرنا ہے جس میں مقناطیس کی مقناطیسی قوت کام کرتی ہے۔ تو ہم یہ کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس کے لیے جواب میں لکھیں گے ہم، مقناطیسی میدان معلوم کرنے کے لیے ایک میز پر ایک کاغذ بچھا دیں گے، اس کے درمیان میں مقناطیس رکھ دیں گے۔ اب لوہے کا برادہ یکساں طور پر کاغذ پر پھیلا دیں گے۔ لوہے کے باریک ذرات ایک خاص علاقے تک ہی کشش کرتے ہیں، وہیں تک کا علاقہ ہی مقناطیسی میدان ہے۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ کیا کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ لوہے کے مقناطیس کو ہم نے کاغذ کے درمیان رکھا، اور پھر ہم نے لوہے کے برادے کو اس کے اطراف بکھرا دیا، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک لوہے کے برادہ اور مقناطیس میں عمل ہوتا ہے کشش کا۔ جہاں تک یہ کشش کا عمل ہوتا ہے وہیں تک کا علاقہ مقناطیسی میدان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیم، مقناطیس کا شمالی قطب معلوم کرنا ہے۔ جواب دیکھیے، کمرے جماعت میں سمتوں یعنی کس کا؟ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کا تعین کر لیں گے۔ پھر ایک سلاخ نما مقناطیس کے بیچوں بیچ ایک ڈوری باندھ کر اسے ایک اسٹینڈ پر لٹکا دیں گے۔ نوٹ کریں گے کہ مقناطیس کس سمت میں ساکن ہوا ہے۔ ساکن ہوا ہے یعنی رکا ہے۔ اب مقناطیس کو گول گھمائیں گے۔ مقناطیس کے ساکن ہونے پر پھر سمت نوٹ کریں گے۔ ایسا کئی بار کریں گے تو مقناطیس کا جو سرا شمال کی سمت ٹھہرتا ہے وہی اس کا شمالی قطب ہوتا ہے۔ بیٹا مقناطیس میں دو قطب ہوتے، شمالی اور جنوبی، ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے کمرے میں طے کر لیں گے کہ بھائی سمت کون سی ہے، کہاں پر کون سی سمت ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ پھر اس کے بعد ہم نے مقناطیس کو ڈوری سے باندھ کر اسٹینڈ پر لٹکا دیا، تو وہ جو سلاخ نما مقناطیس ہے ایک خاص سمت، ایک خاص پوزیشن میں رکتا ہے۔ ہم لوگ دیکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے کہ کہاں کیسے رکا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کو گول گھما دیں گے۔ گول گھمانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد رکے گا، ہے نا، ساکن ہوگی چیز۔
رکے گا، پھر ہم سمت کو نوٹ کریں گے کہ کیسے رکا، کس سمت میں رکا. اس طریقے سے ہم کئی بار کریں گے تو ہم کیا دیکھیں گے کہ مقناطیس شمالاً جنوباً ہی ٹھہرتا ہے. تو جو حصہ شمال کی سمت میں ٹھہرتا ہے وہ شمالی قطب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو جنوب کی سمت رہے گا وہ جنوبی قطب. اس طریقے سے ہم مقناطیس کا شمالی قطب معلوم کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے کون سا مقناطیس استعمال کریں گے. بیٹے مقناطیس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر کویشچن کو پڑھ کر ڈھونڈنا ہے کہ یہاں پر ہم کون سا مقناطیس استعمال کریں گے. الف، کچرے سے لوہے کی شے علیحدہ کرنا ہے. تو جواب ہے یہاں پر برقی مقناطیس بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سلاخ نما مقناطیس. ب، آپ جنگل میں راستہ بھول گئے ہیں. ایسے وقت میں ہم قطب نما اور مقناطیسی سوئی کی مدد سے سمت کو متعین کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو جواب ہوگا یہاں پر کہ قطب نما اور مقناطیسی سوئی یہاں پر استعمال کریں گی. جیم، کھڑکی کا پٹ تیز ہوا سے بار بار کھلتا اور بند ہوتا ہے. تو جواب اسٹاپر میں لگایا ہوا مستقل مقناطیس. ہوتا ہے نا اسٹاپر میں مقناطیس ہی لگا ہوتا ہے. دیکھیے آپ اپنے گھر میں، تو کھڑکی کا پٹ اگر ہوا سے بار بار کھلتا ہے تو ہم اس میں اگر مقناطیس لگا دیتے ہیں تو ایک بار بند ہوگا اور پھر بند ہی رہے گا، ہمیں بار بار کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3، قوسین میں دیے ہوئے الفاظ سے مناسب لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے. یہاں پر آپ کو قوسین میں الفاظ دیے ہیں، اسی میں سے ہمیں چننا ہے. لفظ کا انتخاب کر کے اپنی خانہ پوری کو مکمل کرنی ہے. الف، سلاخ نما مقناطیس کے بالکل درمیان میں دھاگا باندھ کر اسٹینڈ کے ہک سے نصب کیا جائے تو اس کا شمالی قطب زمین کے ڈیش قطب کے سمت ٹھہرتا ہے. جنوبی، شمالی، مغربی، مشرقی. تو کون سے سمت میں ٹھہرتا ہے؟ جنوبی قطب کی سمت میں. ٹھیک ہے. مقناطیس کا شمالی قطب زمین کے جنوبی قطب کی سمت میں ٹھہرتا ہے. ب، ایک سلاخ نما مقناطیس کے محور کی عمودی لکیر پر اسے 2 جگہوں پر توڑ کر مساوی لمبائی کے ٹکڑے کریں تو کل ڈیش سلاخ نما مقناطیس بنتے ہیں اور کل ڈیش قطبین تیار ہوتے ہیں. 2، 3، 6. تو بیٹا جب ہم سلاخ نما مقناطیس کو 2 جگہوں پر کٹ کریں گے تو کتنے مقناطیس تیار ہوں گے؟ 3 سلاخ نما مقناطیس. اور جب 3 سلاخ نما مقناطیس تیار ہوئے تو قطبین کتنے بنیں گے؟ 6، کیونکہ ایک سلاخ نما مقناطیس میں 2 قطب ہے نا، شمالی قطب اور جنوبی قطب. تو کل کتنے قطبین بنے؟ 6. جیم، مقناطیس کے ڈیش قطبین میں دفع پایا جاتا ہے جبکہ اس کے ڈیش قطبین میں کشش پائی جاتی ہے. آپ کو غیر مشابہ اور مشابہ میں منتخب کرنا ہے. تو بیٹا مقناطیس کے مشابہ قطبین یعنی ایک جیسے قطبین، جب 2 مقناطیس کے ہم دونوں یکساں قطب شمالی قطب اور شمالی قطب کو ایک ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ دفع کا عمل ہوگا. دونوں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، چپکتے نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں دفع کا عمل. ٹھیک ہے. تو مقناطیس کے مشابہ قطبین دفع کرتے ہیں جبکہ اس کے غیر مشابہ قطبین میں کشش پائی جاتی ہے. یعنی اگر ہم 2 مقناطیس لے کر آئیں سامنے، ایک کا شمالی قطب اور دوسرے کا جنوبی قطب ہو تو دونوں قطبین آپس میں کشش کرتے ہیں، چپکتے ہیں. دال، مقناطیس کے قریب مقناطیسی شے لے جانے پر اسے ڈیش حاصل ہوتی ہے
قوسین میں دیا ہوا ہے مستقل مقناطیسیت یا اعمالی مقناطیسیت۔ تو بیٹا جب ہم مقناطیس کے قریب کوئی مقناطیسی شے لے جاتے ہیں تو اس شے میں بھی تھوڑی مقناطیسیت کی خاصیت آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اعمالی مقناطیسیت۔ تو یہاں پہ خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے؟ اعمالی مقناطیسیت۔ ایک مقناطیس کسی دھات کے ٹکڑے کو کشش کرتا ہے تو وہ ٹکڑا ڈیش کا ہونا چاہیے۔ قوسین میں دیا ہوا ہے لوہے کے علاوہ کسی بھی دھات یا مقناطیس یا لوہے، اور تیسرا دیا ہے غیر مقناطیسی شے۔ تو بیٹا اگر کوئی مقناطیس کسی دھات کے ٹکڑے کو کشش کرتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ مقناطیس ہو سکتا ہے یا وہ لوہے کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو، مقناطیس ڈیش سمت میں ٹھہرتا ہے۔ قوسین میں دیا ہے مشرق مغرب یا شمال جنوب۔ تو بیٹا مقناطیس کون سی سمت میں ٹھہرتا ہے؟ شمال جنوب، ٹھیک ہے؟ چوتھا سوال ہے، اپنے الفاظ میں سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، برقی مقناطیس کس طرح تیار کرتے ہیں؟ جواب، لوہے کی ایک کیل لے کر اس کے اطراف تانبے کا تار لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تار کے دونوں سروں کو بیٹری برقی خانہ یعنی سیل برقی خانے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ برقی دور مکمل ہوتے ہی تار میں سے برقی رو گزرنے لگتی ہے۔ کسی پن کو کیل کے قریب لے جائیں تو پن کیل سے چپک جاتی ہے، اور برقی رو بند کر دیں تو کیل گر جاتی ہے۔ اس طرح کیل میں برقی مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے۔ برقی رو بند ہوتے ہی مقناطیسیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ برقی مقناطیسیت عارضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بے ہے، مقناطیس کی خصوصیات لکھیے۔ جواب، مقناطیس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مقناطیس کو آزادانہ لٹکانے پر وہ ہمیشہ شمالاً جنوباً ٹھہرتا ہے۔ نمبر 2، مقناطیسی قوت مقناطیس کے دونوں قطبین پر زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، مقناطیس کے دونوں قطبین ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے، یعنی ایک مقناطیس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو 2 آزاد مقناطیس تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مقناطیس کے قریب مقناطیسی شے لے جانے پر اس شے کو بھی مقناطیسیت حاصل ہوتی ہے، اس کو اعمالی مقناطیسیت کہتے ہیں۔ نمبر 5، مقناطیس کے مشابہ قطبین دفع کا عمل کرتے ہیں۔ نمبر 6، مقناطیس کے غیر مشابہ قطبین کے درمیان کشش کا عمل ہوتا ہے۔ نمبر 7، برقی مقناطیسیت عارضی ہوتی ہے۔ جیم ہے، مقناطیس کے روزمرہ استعمال بتائیے۔ جواب، مقناطیس کے روزمرہ استعمال مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پن ہولڈر، کال بیل، ریفریجریٹر اور کار کے دروازوں میں مقناطیس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، کرین میں مقناطیسی بھاری اشیاء کو اٹھانے، ادھر سے ادھر لے جانے میں برقی مقناطیس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، جدید طبی سائنس میں بیماریوں کی شناخت کرنے کے لیے، اسی طرح ATM
اور کریڈٹ کارڈز وغیرہ میں مقناطیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک اور سی ڈی وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تمام جوابات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ تمام کویشچن آنسر آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں گے، بیاض کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔